دوستو آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ روح اور نفس سے متعلق ہے کہ یہ دونوں کیا ایک ہی ہے یا پھر ان دونوں میں کچھ ڈفرینسز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روح اور نفس جو ہے وہ ایک ہی ہے، مگر ائمہ مفسرین کے نزدیک یہ دونوں مختلف ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ بیسیکلی روح اور نفس ہے کیا اور ان دونوں میں ڈفرینسز کیا کیا ہے۔ روح کوئی جسم ہے یا جوہر مجرد؟ اس میں علماء و حکماء کا اختلاف قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ شیخ عبد الرؤف منادی نے فرمایا ہے کہ اس میں حکماء کے اقوال 1000 تک پہنچتے ہیں، مگر یہ سب جو ہے یہ قیاسیات اور تخمینے ہی ہیں، کسی کو بھی یقینی سے نہیں کہا جا سکتا۔ امام غزالی، امام رازی اور بہت سے فلاسفرز کا قول یہ ہے کہ یہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے۔ امام رازی نے اس کے بارے میں 12 دلائل پیش کیے ہیں، مگر جمہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں۔ روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بہت ہی زبردست ہے۔ اس پہ جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح کے 2 اقسام ہیں، ایک علوی اور دوسرا سفلی۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح علوی مادہ سے مجرد اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے، اور روح علوی بنظر کشفی اوپر نیچے 5 درجات میں محسوس کی جاتی ہے۔ وہ 5 درجات یہ ہے: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اور یہ سب عالم امر کے لطائف میں سے ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ قل الروح من امر ربی۔ روح سفلی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع یعنی 4 عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے پیدا ہوا ہے، اور اسی روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو، جسے نفس کہا جاتا ہے، ارواح الوہیہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے۔ جس طرح آئینہ جب بھی آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کی بہت بعید ہونے کے باوجود بھی اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت بھی اسی میں آ جاتی ہے جو کپڑے تک کو جلا سکتی ہے۔ اسی طرح ارواح الوہیہ اگرچہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و عرفا اور بہت مسافت بعیدہ پر ہے، مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینے میں آ کر ارواح الوہیہ کی کیفیات و آثار میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر فرد کے لیے ارواح جزیہ کہلاتے ہیں۔ پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں، اپنے ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو ارواح الوہیہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے قلبیہ سے ہو جاتا ہے، اور اسی تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے۔ روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراکات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو نفس نے ارواح الوہیہ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ یہ روح سفلی پوری بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے جن کو شرائن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش کو قرآن شریف نے مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن در حقیقت وہ 10 چیزوں کا جامع ہے جن میں 5 عالم خلق کی ہے اور 5 عالم امر کی۔ جو 5 عالم خلق کی ہے وہ 4 عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور جو 5واں ہے ان چاروں سے پیدا ہونے والا لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی اس بحث کو کنکلوڈ کریں تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو جسم کی زندگی ہے، جو بدن کی زندگی ہے، وہ اسی نفس یعنی روح سفلی کی وجہ سے ہے، جو کہ 4 عناصر سے بنی ہوئی ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے، اور پھر اسی کی جو زندگی ہے وہ روح علوی کی وجہ سے ہے، جس کو ہم روح بھی اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔
اس لیے قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ اسی روح سفلی کے بارے میں ہے کہ یہ روح جو ہے، یہ موت کے جو فرشتے یہ نکال لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو قبر میں بھی لوٹا دیتے ہیں، اور جو روح علوی ہے وہ اللہ کے پاس ہی رہتی ہے کسی خاص مقام پہ۔ تو لہٰذا اس ڈیٹیل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو قبر میں روح کا تعلق ہے وہ بھی روح کا یعنی روح علوی کا انڈائریکٹلی اس روح سفلی کی وجہ سے ہے۔